بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کی فضیلت و اسرار و رموز ساتوں سمندر کے نیچے سے اور ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہے، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کو ہی حاصل ہے۔ شیاطین کبھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی درود شریف پڑھنے والے کی اس عبادت میں دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ صالحین، متقین، عاشقین، محببین پڑھتے ہیں، جن میں انسان و نیک جنات دونوں شامل ہیں، اور جو شخص مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے انس حاصل کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں، اور خاص کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے اس کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہے۔ اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جنات اس کی غلامی بخوشی قبول کرتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس راز کو سمجھ گیا گویا اس نے دنیا کو مسخ کر لیا۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب اپنا ایک بیان فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پڑھ ڈالے، سارے عامل آزما لیے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عاملوں اور وظیفوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے، اور میں ہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں، کیونکہ میں اب کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں، لہٰذا میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے ان جنات سے نجات دے دے۔ مرشد کریم نے اس بات سن کر فرمایا، اچھا میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا پڑھنے کے لیے، بس ایک کام کر لو، صرف درود ابراہیم پڑھ لو، ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو اور کھلا پڑھتے رہو۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور کھلا درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی پڑھتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ جنات نے شخص پر حاضری دے دی اور کہنے لگے کہ اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور پڑھنے کو بتاؤ۔ بس وہ شخص روتا روتا حضرت والے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضور جنات کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور بتاؤ پڑھنے کے لیے۔ حضرت والا نے جب یہ سنا تو فرمایا، اگر وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے، ضرور اس میں کوئی راز ہے، کوئی خاص بات ہے کہ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی نیک جنات ہیں اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہٰذا تم اس درود شریف کو پڑھتے رہو اور جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی کھلا پڑھتا رہا۔ ایک روز دوپہر سے جنات کی حاضری ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ تم نیک جنات درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہو اور اس کے باوجود بھی ہمیں تکلیف دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کا بتایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پس وہ شخص دوبارہ سے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جب اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ ہی دیر بعد اس شخص کی آواز بدل گئی، آنکھیں سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئی اور جنات نے حاضری دے دی، اور حضرت والا کو سلام عرض کر کے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، کیونکہ آپ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور مخلوق خدا کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ حضرت والا نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ باوجود صالحین جنات سے ہو کر انسانوں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ جنات کہنے لگے کہ اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور یہ موسیقی فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہماری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، اور یہ کہ اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، بہت گندگی سے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان اور اس بات سے معذور ہے، لہٰذا ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ انہیں معاف کر دو۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر آپ ہی انہیں سمجھائیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ حضرت والا نے فرمایا، تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ کہنے لگے، باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو کل کے مکین ہیں، ہماری عمریں تو ہزاروں سال ہوتی ہیں، بس ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں اور موسیقی کے آلات گھر سے نکال کر پھینک دیں اور کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اگر یہ درود ابراہیم کی محفل میں اپنے گھر میں سجانے لگ جائیں تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے
اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کریں گے۔ حضرت نے فرمایا درود ابراہیمی میں ایسا کیا خاص راز ہے؟ اگر اس شخص اور اس کے گھر والے درود ابراہیمی پڑھے تو تم ان کے دوست بن کر ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرو گے۔ کہنے لگے درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتوں زمین کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ محبت توجہ دھیان سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب ایک شخص درود شریف پڑھتا ہے تو جنات کے ہزاروں قبیلے اس کی محفل میں حاضر ہو کر اس کے درود سنتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس درود کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے اور دنیا میں ہی جنت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے سن کر اس شخص کو ضروری ہدایت سمجھائی اور درود ابراہیمی کے ورد کو مضبوطی سے تھام لینے کو کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ شخص جنات کی ایذا رسانی سے نجات پا گیا۔ اسی طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کے ورد کرتا ہے، جب خلق خدا میں آرام میں، تب مکمل اہتمام و انتظام کے ساتھ محبت و توجہ سے درود شریف پڑھے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ اور جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کے در و دیوار الغرض ہر چیز اس ذاکر سے مانوس ہو کر اس کے قدموں میں بچھی چلی جاتی ہے۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دل بینا یعنی قلبی آنکھ عطا فرمائی ہے وہ اس کیفیت کا پورا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کا عامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک ایسی وجاہت نورانیت عطا کرتا ہے کہ اہل نظر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص درود ابراہیمی کا عامل ہے، پھر اس کو خاص کرب سے نوازتے ہیں اور اس پر خاص قبضی توچہ ڈالتے ہیں اور محفل میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرتے ہیں۔ پیر لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک جگہ درود شریف کی محفل جاری تھی اور پیر صاحب درود شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ حضرت کے بالکل سامنے درود ابراہیمی کا ایک عامل بیٹھا تھا جو کہ درود شریف کے فضائل و خوب اسرار و رموز سن کر پہلے وجد میں آیا، پھر درود شریف کے نور کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بے ہوش ہونے والے شخص کے پیچھے جو آدمی بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ بے ہوش ہونے والے شخص کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھے۔ چنانچہ پیچھے بیٹھے شخص نے اس بے ہوش آدمی کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ابھی چند مرتبہ ہی درود ابراہیمی پڑھا تھا کہ وہ شخص ہوش میں آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ ہر عبادت کے نور کا ایک رنگ ہوتا ہے، جبکہ درود ابراہیمی کے نور کا رنگ سبز ہوتا ہے، جسے اولیاء اللہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی میں بآسانی دیکھ لیتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی کا نور ایک ایسا نور ہے جو درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی میں ایسا واضح چمکتا ہے کہ اولیاء اللہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی عامل ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور رکھ دیتے ہیں، ایک جاذبیت پیدا کر دیتے ہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ کھینچا چلا جاتا ہے، ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے سوائے منافق کے۔ ڈاکٹر واجد شاذلی دامت برکاتہم درود ابراہیمی کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو زیارت رسول نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ تمام درودوں کا سردار ہے، اور پھر یہ وہ درود ہے جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جاری ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم پر اور آپ کی آل پر درود کس طرح بھیجیں؟ تب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں درود پڑھنے کی تلقین کی اور پڑھنا بھی سکھایا، نیز فرمایا کہ درود ابراہیم پڑھ کر جو بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے بزرگان دین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی وظیفے کے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا بہت ضروری ہے، اور جس دعا کے اول و آخر درمیان میں درود ابراہیمی ہو وہ دعا ضرور بضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے بلکہ درود پڑھنے والا بھی مقبول بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔